کی جا سکتی ہے؟ جیسے ابھی ضیاء صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ کبھی بھی کسی پوائنٹ پہ مولانا صاحب نے یا JUI سے کسی بھی سینئر رہنما نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا آپ سے کہ آپ ہماری مدد کریں اور کوئی PTI کا کوئی بندہ ہو ہمیں توڑ کے ہماری طرف لا کر دیں؟ ایسی کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی؟ پھر میں آپ سے دوسرا عرض یہ بھی کروں گی کہ یہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب آپ سے تقاضا کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک PTI کی طرف سے بار بار تقاضا آ رہا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ اہم معاملات پہ نہ کچھ بتا رہے ہیں، چلے PTI کو نہ بتائیں، قوم کو تو بتائیں۔ انہوں نے یہ بولا ہے کہ غزہ کا جو یہ سارا امن منصوبہ ہے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی پھر جو ان کا انٹرویو ہے کہ اور بھی جو ہے ممالک یہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت سے مطالبہ کرتی ہے، آخری جملہ پڑھ رہی ہوں، کہ وہ واضح قومی موقف اختیار کرے، اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت کرے، عالمی برادری کو متحرک کرے اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرے، اور حکومت پاکستان اس متعلق اپنا واضح موقف عوام کے سامنے بھی رکھے کہ یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ صرف امت مسلمہ سے غداری ہوگی بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولی موقف سے بھی انحراف ہوگا۔ تو آپ کا موقف اس حوالے سے کچھ ایسا ہے جو عوام کے آگے نہیں آ رہا اور آپ کو اتنا اصرار کر کے آپ کو PTI کو پوچھنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا۔ دیکھیں شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ ان کو تو خیر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے پوچھا تو میں جواب دے دیتا ہوں، اور تھوڑا سا ان کو میں مشورہ بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو فلسطینی مظالم پر، نیتن یاہو کے کردار پر آپ کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، نہ اس کا کبھی احساس ہوا ہے، تو اپنے لیڈر کو بولیں، کسی کی ان کا دل چاہے تو کسی کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، کسی کے دل چاہے تو وہ ان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں، فیلڈ مارشل کے خلاف، ریاست کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف کچھ بھی وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک ٹویٹ تو ذرا کرے نا فلسطینیوں کے حق میں، کرے ذرا، تھوڑی سی اتنی ہمت تو دکھائیں۔ فلسطینی جن پر اسرائیلی مظالم ہوئے ہیں اس پہ کوئی ابھی تک تو آپ کی ٹویٹ آئی نہیں، آپ کے لیڈر کی، تو آپ دوسروں سے تقاضا کرنے کے لیے کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے اور قوم کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، تو قوم کو میں یہی بتاؤں گا کہ وہ معاہدہ جو فلسطین کو قبول ہوگا، جو حماس کو قبول ہوگا، جو مسلم امہ کو قبول ہوگا، پاکستان اس کو قبول کرے گا۔ یہ ایکارڈ کیا تو وہ ایکارڈ کیا، 1967 کی باتیں کیا تو 57 کی باتیں کیا، جو فلسطینی عوام چاہیں گے، جو ان کی خوشی جس بات پر ہوگی، میرے خیال میں اگر آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے، یہ بخل ہے اپنے وزیر اعظم کو کہ آج فلسطین میں جو جنگ بندی ہوئی ہے غزہ میں، اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے، ان کی حکومت اور ان کی کیبنٹ اور ان کی تمام رفقا کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے تو ایسے زومانی قسم کے سوال جس کے نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، تو میرے خیال میں اس سے آپ باز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اور سوال کرنے سے پہلے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے لیڈر عمران خان سے ذرا کوئی ایک ٹویٹ ہی کرا لے۔ فلسطینی لوگوں پر جتنے مظالم ہوئے، ایک نسل کشی کی گئی اور ایک ہزاروں لوگ جو اپنی جانوں سے گئے اور ایک تاریخ بن چکی ہے۔ صحیح ہوا، مطلب آپ تقاضے کے بدلے تقاضا آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اختیار صاحب صرف PTI تھوڑی ہے۔ میں نے موقف دے دیا ہے، میں نے موقف دے دیا ہے۔ موقف یہی ہے کہ جو سولوشن، جو حل فلسطین کو قبول ہوگا، جو حماس کو قبول ہوگا، وہاں کی حکومت محمود عباس کو قبول ہوگا، مسلم امہ کو قبول ہوگا، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اصولی اسٹانس سے کوئی انحراف نہیں ہوگا، آپ مطلب کیٹیگوریکلی یہ باور کرا رہے ہیں عوام کو؟ میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پاکستانی عوام نے آج تک جو بھی دیکھا سنا فلسطین کی نسل کشی روکنے کے لیے جتنا ہم نے کچھ کیا، شاید آج تک مسلم امہ نہیں کر سکی۔ تو قائد اعظم صاحب کی، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ان کی دی گئی ہدایات کی روشنی میں ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ نمبر 2، جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کی، اس کی